رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل احادیث میں شمع فریدی مخاطب ہوں۔ حدیث نمبر 9۔ آج کا موضوع تقوی یا پرہیزگاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین۔ قرآن پاک رہنما ہے متقین لوگوں کے لیے۔ قرآن پاک رہبری کرتا ہے متقین لوگوں کی۔ حدیث مبارکہ ان ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب سبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانتہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ما یریبک الی ما لا یریبک۔ سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے، دا چھوڑ دو ما یریبک، جو چیز، جو بات، جو عمل تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، الا اختیار کر لو ما لا یریبک، جو بات، جو عمل، جو چیز شک شبہ پیدا نہ کرے اس کو اختیار کر لو۔ ترمذی شریف کی یہ روایت۔ ہدایت کا مطلب ہے راہبری کرنا، منزل مقصود کا پتہ بتانا یا منزل مقصود تک پہنچانا۔ متقین، متقی وقیٌ وقایۃٌ سے بنا ہے، جس کے معنی ہے حفاظت، اور شریعت میں تقوی اسے کہتے ہیں انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں۔ آیت کے معنی یہ ہوئے، قرآن کریم متقین لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے تو ہر مسلمان ہی متقی ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ جہنم میں جلیں یا عذاب ملے یا قبر کا عذاب ملے، اس لحاظ سے ہر مسلمان ہی متقی ہے۔ جو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ مسلمان متقی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عام گناہوں سے بچنا، اس میں ذاتی گناہ آ گئے، حرام کاموں سے بچنا، زنا سے بچنا، سود سے بچنا، چوری سے بچنا، شراب سے بچنا، یعنی ذاتی معاملات بھی، معاشرتی معاملات میں، اخلاقیات معاملات میں، جتنے بھی عام گناہ، عام گناہوں سے بچنا عام طور پر تقوی کا یہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہم تقوی بولتے ہیں تو فوری ہمارے ذہنوں میں یہی خیال آتا ہے، حرام سے بچنا، بری باتوں سے بچنا، ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہو جائے گا، ان کاموں سے بچنا جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا، ان کاموں سے بچنا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی، ایمان چھین لیتا ہے، یعنی ان تمام کاموں سے بچنا۔ اور جب ہم لفظ متقی بولتے ہیں نا، متقین لوگ، تو فوری ہمارے ذہنوں کے اندر بڑا ایک خوبصورت سا خاکہ بن جاتا ہے
ایک عکس آ جاتا ہے نگاہوں کے سامنے کہ پرہیزگار لوگ سفید لباس جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں، داڑھی پگڑی والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ نمازی لوگ جو ہر وقت نماز کی فکر میں ہوتے ہیں، پائیدار نماز ادا کرتے ہیں، وہ ایک خاکہ بن جاتا ہے متقین لوگوں کا۔ عام طور پر تقوی کا جو معنی مراد لیا جاتا ہے کہ عام گناہوں سے بچنا، اس لحاظ سے تو پرہیزگار لوگ متقی ہیں۔ تیسرا درجہ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ پاک سے روکے، اس لحاظ سے خاص لوگ متقی ہیں، جس میں اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ حضرت علی تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ گناہوں پر قائم نہ رہیں اور اپنی عبادت پر غرور نہ کریں۔ یہ بھی تقوی کا ایک معنی ہے جو بڑا خوبصورت معنی ہے، جو حضرت علی فرماتے ہیں کہ گناہوں پر قائم نہ رہیں اور عبادت پر فخر نہ کریں کہ میں نے اتنی عبادت کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ فرمانے لگے میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ نہ جانے ماہ رمضان کے روزے اور میری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے یا نہیں، تو مجھے خوشی میں بھی رونا آ رہا ہے کہ اس عبادت پر بھی کوئی غرور نہیں، انہیں کوئی فخر نہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں خوف الہی میں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ مولا تو جانتا ہے تو نے ہمارے اعمال کو، نیکیوں کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم ہی بگڑ جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس ٹکڑے، اس دل کی گہری امادگی کے ساتھ خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بھی تقویٰ کا ایک معنی ہے، شاندار معنی ہے، بہت پیارا معنی ہے کہ گہری امادگی، گہرا قلبی لگاؤ، گہری وابستگی دل کی، جس میں دل ہر وقت رابطے میں ہے اپنے رب کے حضور، یعنی گہری امادگی کے ساتھ جب خود کو اللہ کے حضور سپرد کر دیں گے، پھر ہر وقت ہی اللہ اللہ ہو رہا ہوگا، پھر آٹومیٹکلی ہدایت کی راہ بھی اور گمراہی کی راہ بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے گی، اور ہمارے قدم ہدایت کی راہ پر تو اٹھیں گے مگر اس گمراہی کی راہ پر کبھی نہیں اٹھیں گے۔ اس طور پہ اپنے رب کے حضور خود کو سپرد کر دینا کہ مولا اب ہم وہ کام کریں گے جن کاموں کے کرنے کا تو نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے ہم بچ جائیں گے جن کاموں سے تو نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ملک شام سے زیتون کا تیل آیا، اور آپ اس تیل کو پیالوں میں بھر بھر کے تقسیم کر رہے تھے۔ آپ کا بیٹا وہ پیالہ جو خالی ہو جاتا تھا تو بال ان کے ذرا بڑے تھے، تو اپنے بالوں سے اس تیل، پیالے کے تیل کو صاف کر لیتے تھے۔ کافی دیر آپ دیکھتے رہے اور آپ نے فرمایا میاں صاحبزادے، مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے تیل سے آپ کے بالوں کو بڑی رغبت ہے۔ ہاتھ سے پکڑا، حجام کے پاس لے گئے اور جا کے آپ کی ٹنڈ کروا دی، وہ بال اتروا دیے، اور کہنے لگے تیرے میرے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ ہم بچ جائیں مسلمانوں کے، یعنی کہ حقوق کو ادا کرتے ہوئے کچھ بھی، ایک ذرہ بھی حق نہیں مارنا یا زیادتی نہیں کرنی یا کسی کا حق خود استعمال نہیں کرنا۔ قرآن پاک کے اندر تقوی کی علامتیں ہیں۔ بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم متقین لوگوں میں شمار ہو چکے ہیں یا ہمارے اندر متقین لوگوں کی علامتیں ہیں، یا پھر پتہ لگے کہ متقین ہیں کون سے لوگ۔ اس میں سورۃ بقرہ کی پہلی آیات میں، پہلی 6 آیات کے اندر متقین لوگوں کی صفات اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے اندر
متقین لوگوں کی 10 علامتیں مزید ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم علامت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بے شک یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو ان راستوں کی جو جدا کر دیں تمہیں اللہ کے راستوں سے۔ یہ باتیں اللہ حکم دیتا ہے، حکمن تاکید کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی جماعت اہل سنت پر قائم رہنا یہ متقی بننے کی ایک علامت ہے۔ پھر 5 نماز وقت پر ادا کرنا، پھر تکبر نہ کرنا اور زمین پر فساد نہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کنجوسی نہ کرنا، اور پھر اسی طرح نگاہوں کو نیچے رکھنا، مذاق نہ اڑانا اور بدگمانیوں سے بچنا اور غیبت نہ کرنا۔ 10 علامتیں متقین لوگوں کی یا تقوی کی ہیں کہ ان کاموں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ امام ابو حنیفہ آپ قرض خواہ سے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے گئے، کسی مقروض کے مکان پر قرض کے تقاضے کے لیے گئے، سخت دھوپ تھی، تیز گرمی تھی، لیکن اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا امام دھوپ تیز ہے، سائے میں آ جائیں۔ فرمانے لگے میں خوف کرتا ہوں یہ سایہ لینا سود نہ بن جائے۔ اس حد تک تابعین بچے ہیں، اس حد تک صحابہ کرام بچتے تھے، اس حد تک آج بھی نیکوکار بچتے ہیں، اولیاء اللہ اور متقین لوگ بچتے ہیں ان باتوں سے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کسی کا حق مارا جائے۔ ابراہیم بن ادم تقوی کا بہت خوبصورت معنی پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خلق تیری زبان میں، ملائکہ تیرے کاموں میں، اور پروردگار تیرے دل میں عیب نہ پائے۔ بس آپ اسی بات پر اگر عمل کر لیں تو کافی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے کہ مخلوق زبان میں عیب نہ پائے، ملائکہ نامہ اعمال کو لکھتے ہوئے عیب نہ لکھیں، اور پروردگار دل میں عیب نہ پائے۔ بات ہی ساری دل کی ہے کہ دل صاف ستھرا ہو جائے تو سارے کام ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں بدن کو ہم خوبصورت لباس سے، یعنی بڑے دل اویز کلر، خوشنما کلر، بڑے خوبصورت کلر، سونے سونے کلر اور خوبصورت لباس، بہترین ڈیزائننگ کے ساتھ ہم جسم کو آراستہ پیراستہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح چہرے پر میک اپ کر کے اس کو نہایت یعنی کہ حسین بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے احسن الخالقین ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے، اور اس حسن کو ملمہ سازی کر کے خوبصورت کیا جا سکتا ہے، اور کرنے والے کرتے ہیں، کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کے لیے میک اپ اس حد تک کچھ جائز ہے۔ تو دل اویز کلر، بہترین ڈیزائننگ اور خوبصورت لباس کے ساتھ اور زیورات کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت آراستہ پیراستہ کر لیتے ہیں۔ جب ظاہری طور پر اتنی کوششیں کی جا سکتی ہیں تو پھر دل کو بھی تو خوبصورت کیا جا سکتا ہے نا۔ دل کو بھی آراستہ کرتے ہیں، کس سے آراستہ کرتے ہیں؟ یقین کامل کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اپنے دل کو بھی آراستہ پیراستہ اللہ کے حضور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کا تقوی اس حد تک تھا، آپ کی زندگی نہایت سادہ زندگی، اور اکثر پاؤں میں جوتا بھی نہیں، اور لباس پہ کانٹوں کے ساتھ پیمدکاری ہوتی۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا آپ کے اقتدار کے دور میں، اور فتوحات کے دروازے کھل گئے، اور آپ کی زندگی بڑی مشقت والی زندگی تھی، اور بڑی سادہ زندگی، اور بڑی جلال والی آپ شخصیت تھے، اور بڑے روب والے، متانت والے۔ اب جب فتوحات کے دروازے کھلے اور وہ پیریڈ بڑا یعنی مشقت والا اور جنگ والا اور اس طرح مشکلات والا پیریڈ، کچھ صحابہ نے خیال کیا اور آپس میں میٹنگ کی کہ حضرت عمر کے لیے اب خادم ہونا چاہیے اور ان کے لباس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔
اس لیے کہ دور دور سے وفد ملاقات کے لیے آتے ہیں، اور آپ کی سادگی کے باعث جو ہے وہ ایک تو حیران ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وسعتیں ہو گئی ہیں اور مال زیادہ ہو گیا ہے، تو اب چاہیے کہ ہمارا امیر جو ہے، ہمارا خلیفہ جو ہے وہ بہترین لباس اور قدرے بہترین زندگی اور خادم ان کے قریب، اور اس طرح سے ان کی لائف ہونی چاہیے۔ آپس میں مشورہ کر لیا، ایک دوسرے کو خواہش کا اظہار کیا۔ اب صحابہ کرام نے سوچا، جو میٹنگ کر رہے تھے، کہ یہ بات کون پیش کرے گا، یعنی یہ بات حضرت عمر کی بارگاہ میں کون پیش کرے گا، اس لیے کہ ان کو بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ اب ان صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب حفصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ اور حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ان سے بات کی جائے کہ آپ اپنے ابا جان کے گوش گزاریں ہمارا یہ معاملہ، یہ ہماری یہ بات، اور امیر المومنین نرم ہوں تو ہمیں شو کی کروائیے گا، ورنہ ہمیں شو نہ کیجیے گا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ اور میٹنگ کرنے والوں میں حضرت حضرت علی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ 6 صحابہ تھے جنہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور ڈر بھی رہے ہیں، بات کرتے جھجک بھی رہے ہیں۔ جناب حفصہ کو یعنی آگے کیا ہے کہ آپ بات کریں، مگر اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب مان جائیں ہمارے امیر، نرمی پیش یعنی نرمی ظاہر کریں، تو آپ ہمیں شو کروا دیں کہ ہم کون لوگ ہیں، اور اگر وہ نرم نہ ہوں تو آپ ہمیں شو نہ کروانا، یعنی ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں کہ آپ ناراضگی کا اظہار نہ کریں، ہمارے امیر ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اساتذہ کی بارگاہ میں بات کرتے ہوئے، مرید کا مرشد کی بارگاہ میں بات کرتے ہوئے، چھوٹے کا بڑے کے پاس بات کرتے ہوئے، اور اسی طرح بزرگوں کے پاس بات کرنے کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں جو صحابہ کرام نے ہمیں کر کے بتا دیے ہیں کہ کس طرح بات کرنی ہے۔ آپ جلال والے شخصیت ہیں، آپ باعمل ہیں، سادہ آپ کی زندگی ہے، پتہ ہے عمل نہیں کریں گے، مگر بات چیت کر رہے ہیں، بات اچھی سوچ رہے ہیں، مگر ڈر بھی رہے ہیں کہ بات کیسے پیش کریں۔ تو جناب حفصہ کے حضور یہ بات جب آئی تو آپ نے ابا جان سے کہا، حضرت عمر سے ان کی بیٹی حفصہ بولی کہ ابا جان آپ بوڑھے ہو گئے، ابا جان آپ کو خادم کی ضرورت ہے، ابا جان آپ کا لباس خستہ ہے، یا پھٹا ہوا ہوتا ہے، یا پھر بہترین حالت میں نہیں ہوتا، ابا جان آپ کو اچھا لباس بھی پہننا چاہیے، ابا جان دور دور سے وفد آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے، اب آپ اپنے آرام کا بھی خیال کیا کریں، آپ تھوڑا آرام کیا کریں، خادم آپ کے پاس ہو اور اچھا کھانا بھی ہو، اور اس طرح آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کریں۔ حضرت عمر کا چہرہ بدل گیا، آپ نے فرمایا حفصہ تم سے یہ بات کس نے کی ہے؟ جناب حفصہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں ابا جان پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ فرمایا آپ کہتی ہو میں مانوں گا، مجھے پتہ چل جائے کس نے یہ بات کی ہے تو میں اس کو مار مار کے لہو لہان کر دوں گا۔ اور پھر فرمانے لگے حفصہ تم نے مجھ سے یہ باتیں کی کیسے ہیں؟ ارے گھر والوں کا پتہ ہوتا ہے، گھر والے کو گھر کے حالات کا پتہ ہوتا ہے، تو نبی کی زوجہ ہے، تو نبی کی بیوی، میرے لجپال آقا محمد الرسول اللہ کی بیگم ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ میرے نبی کے گھر کی حالت کیسے تھی؟ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تم نے ایک بار چھوٹی سی تپائی پر یا میز پر کھانا رکھا، آپ تشریف لائے، آپ کا رنگ بدل گیا، آپ نے فرمایا کھانا زمین پر رکھو میں نیچے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، کیا تمہیں یاد نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جوڑا تھا جسے دھو کر پہنتے تھے، اور بعد اوقات ابھی وہ دھو کر لٹکایا ہوتا تھا اور خشک نہیں ہوتا تھا کہ بلال آواز دیتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا، اور بلال دروازے پر آ کر کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لائیں، مگر سوٹ تو ابھی خشک ہی نہیں ہوا، اور آپ اسی سوٹ کو خشک کر کے پہن کے نماز پڑھاتے تھے۔ کیا تم بھول گئی ہو تمہارے پاس بستر ایک ٹاٹ تھا اور تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک بار تو نے اسے 4 تہوں میں کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نرمی کی وجہ سے ساری رات سوئے رہے، فجر کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا آئندہ 4 تہوں میں نہ کرنا، اس نرمی نے مجھے ساری رات سلائے رکھا۔ کیا تو بھول گئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی عورت نے 2 چادریں بھیجی تھی،
ایک پہلے بھیج دی، ایک بعد میں بھیج دی، اور آپ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے اسی چادر کو لباس بنا لیا اور کانٹوں سے جوڑ کر پہن کر نماز پڑھائی۔ کیا تو جانتی نہیں ہے نبی کے گھر کی حالت کیسی تھی؟ اور بات کر کے بلند آواز سے رونے لگے۔ جناب حفصہ بھی رونے لگ گئی اور فرمانے لگے سنو سنو میری بیٹی حفصہ، سن میری بات کو، ہم تین راہی ہیں، صحابہ کرام تمام اس کارواں کے راہی ہیں، مگر حضرت عمر فرماتے ہیں تین کی بات کو سن۔ ایک راہی اٹھا منزل کی طرف جانے کے لیے، ایک راستے پر چلا، چلتے چلتے وہ منزل تک پہنچ گیا، وہ راہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا راہی اٹھا، وہ بھی اسی کے راستے پر چلا اور چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ دوسرا راہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب تیسرا راہی میں عمر، میں بھی انہی راستے پر چلوں گا، اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا، میں دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر چلوں گا، میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کے راستے پر چلتے ہوئے ان تک ملاقات کروں گا اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ تھا حضرت عمر کا تقویٰ۔ اور حضرت علی کا تقویٰ، آپ فرماتے ہیں ایک شراب کا قطرہ ایک دریا میں گر جائے اور اس دریا کا پانی کسی کھیت کو لگے اور کئی بار وہ کھیتی سے کٹے، کئی بار، اور پھر اس کھیت کا سبزہ یا چارہ یا وہ فصل کوئی جانور کھائے اور وہ جانور دودھ دے، تو علی اس جانور کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ اس حد تک تقویٰ حضرت علی میں، حضرت عمر میں، صحابہ کرام میں تقویٰ تھا۔ آج ہم بچتے ہیں؟ آج ہم نے کہاں دھیان رکھا ہے؟ ہم نے نماز کو خضوع کے ساتھ ادا کی ہے یا سمجھ کر ادا کی ہے؟ کن امور کا دھیان کرنا ضروری ہے، کن ارکان کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے، یا چھوٹوں کے اوپر شفقت کی ہے، یا بڑوں کا احترام کیا ہے، یا اپنی لائف کے اندر کیا ہم نے دھیان کیا، کس لیول کے ہم تک والے ہیں، پرہیزگار کتنے ہیں ہم؟ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں متقین بننا ہے، ہمیں قرآن کے حکموں پر چلنا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے اول تا آخر، قرآن ہدایت دینے والا ہے متقین لوگوں کو۔ اور تقویٰ کے فائدے ہوتے ہیں، انا اکرمکم عند اللہ واتقاکم، بہت خوبصورت فائدہ، پہلا ایک فائدہ، انا اکرمکم عند اللہ واتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہو جاؤ گے، عزت والے ہو جاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک عزت والا حسب نسب والا، مال و دولت والا، ترقی عہدے والا، رنگ نسل والا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقویٰ والا بندہ صاحب مکرم ہے، صاحب عزت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی ویلیو ہے وہ بندہ جو تقویٰ والا ہے، متقی ہے۔ ایک اور فائدہ، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان تقویٰ والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اس طرح کہ اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں آئے گا۔ یہ تقویٰ کے فائدے ہیں۔ جب ہم تقویٰ اختیار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں صاحب مکرم، صاحب عزت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور متقین لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔